اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری انتہائی نگارش یہی ہے، تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں۔ تمام تعریفیں اس خالق کائنات کے لیے جو انسانوں کو نیکی کی توفیق عطا کرتا ہے، اور درود ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن کی غلامی پہ ہم سب کو فخر ہے۔ کسی زمانے میں جو تخلیق کار ہوا کرتا تھا، اس کو لوگ بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اور اس کی معاشی حالت جیسی بھی ہوتی، لیکن اس کے باوجود معاشرے میں اس کو اعلیٰ مقام ملتا تھا۔ جو زمانہ ترقی کرتا جا رہا ہے، وہیں پہ ہماری جو مادیت ہے، ہم نے اس کو پوجنا شروع کر دیا ہے، اور حالات یہ ہیں کہ جس کے پاس بڑی گاڑی ہو، جس کے پاس بڑا بنگلہ ہو، بینک بیلنس زیادہ ہو، ہم حقیقت میں اسی کو بڑا مانتے ہیں۔ لیکن تخلیق ایک ایسی شے ہے جو قدرت نے انسان کو عطا کی ہے، خالق نے اپنی مخلوق کو عطا کی ہے، اور بلا شبہ جو بندہ بھی تخلیق کار ہوتا ہے، حقیقت میں تخلیق کار سے مراد وہ شاعر اور ادیب لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی عطا سے اپنی شاعری کے ذریعے، اپنے نثر کے ذریعے جو ہے وہ اپنا دنیا میں اپنا میسج جو ہے وہ پہنچایا ہے۔ تو اسی طرح آج میں ایک کتاب کے حوالے کے ساتھ حاضر ہوں۔ ایک کتاب کا تعارف ہے، ہمارے بڑے ہی پیارے دوست ہیں، تحصیل ڈسکہ کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، اس کا نام ہے کوٹ مستہ، اور یہ کتاب آپ دیکھ رہے ہیں۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک بہت بڑا آدمی رہتا ہے جس کا نام حاجی زاہد اقبال زاہد ہے۔ جی ہاں، وہی حاجی زاہد اقبال زاہد جو کہ ایک سماجی کارکن بھی ہیں، سیاسی کارکن بھی ہیں، اور الحمدللہ کے ڈیرے دار آدمی اور درویش شفت آدمی ہیں۔ اور 25-30 سال پہلے مجھے یاد ہے ان کے ساتھ میرا ایک تعلق بنا تھا ڈسکہ میں۔ یہاں پہ ہم مشاعرے ہم نے اکٹھے پڑھے، اور انہوں نے اپنی جو پہلی کتاب ہے وہ منظر عام پہ لے کے آئے ہیں، وہ چھپ چکی ہے، جس کا نام ہے بچھڑنا بھی ضروری تھا۔ یہ کتاب ہے ان کی، اور اس کتاب میں انہوں نے بہت خوبصورت شاعری کی ہے، اور اس کو مرتب کر رہے ہیں۔ جو مرتب کرنے والے شخص ہیں ہمارے دوست بڑے ہی پیارے جناب پروفیسر عدیم چودھری صاحب۔ پروفیسر عدیم چودھری صاحب ایک درویش شفت انسان ہیں، کم گو انسان ہیں، لکھتے بڑے خوبصورت ہیں، انہوں نے بہت ساری کتابیں بھی لکھی ہیں۔ تو انہوں نے اس کتاب کو مرتب کیا ہے، یہ مارکیٹ میں آ چکی ہے، اور اس پہ تبصرہ لکھنے والے جو ہیں صرف پاکستان سے نہیں بلکہ فریدہ انجم صاحبہ پٹنہ سٹی، انڈیا سے، ہندوستان سے، انہوں نے اس کتاب پہ بہت اچھا تبصرہ لکھا ہے۔ انور مغل صاحب نے لکھا ہے، اور اس کے علاوہ ماشاءاللہ ہمارے بہت سارے جو ڈسکہ کے شاعر ہیں انہوں نے لکھا ہے۔ تو آئیے اس کتاب کے حوالے سے میں آپ کو چند اشعار پڑھ کر یہاں پہ انہوں نے جو حمد باری تعالیٰ کے حوالے سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو حمد و ثنا کتاب کے شروع میں بیان کی اپنے اشعار میں، وہ بہت خوبصورت ہے۔ دیکھوں جو پتھروں سے چشمے ابل رہے ہیں، ویران جنگلوں میں دریا جو چل رہے ہیں، سورج کی حدتوں سے صحرا بھی جل رہے ہیں، زیر زمیں ازل سے لاوے مچل رہے ہیں، یہ سب بنائے کس نے؟ اللہ وحدہ نے، عالم سجائے کس نے؟ اللہ وحدہ نے۔ سوچو سہانے موسم کس ذات نے سجائے، جنگل میں، بن میں، صحرا میں پھول بھی اگائے، قدرت سے کس نے اپنی ہفتہ ماں بنائے، کس نے زمین پہ سبزے کے فرش ہیں سجائے، کس نے زمین پہ سبزے کے فرش ہیں سجائے، ہر چیز کا وہ واحد تخلیق کار اللہ، سب تخلیقات اس کی ہیں شاہکار واللہ۔ اور اسی طرح انہوں نے چونکہ نعت کے حوالے سے بھی ماشاءاللہ اپنی خدمات سر انجام دی ہیں، اور ویسے بھی بڑی پیاری وہ عاشق رسول بھی ہیں۔ تو وہ لکھتے ہیں، بے کسوں بے سہاروں کے غم خار ہیں، بے کسوں بے سہاروں کے غم خار ہیں، آقائے دو جہاں میری سرکار ہیں۔ آپ یاسین ہیں، آپ قاسم بھی ہیں، آپ حامیم بھی، آپ ہاشم بھی ہیں، آپ روحوں کے زخموں کا مرہم بھی ہیں، آپ دنیا عالم کی مہکار ہیں، آقائے دو جہاں میری سرکار ہے۔ تو یہ ان کی جو ہے وہ نعت کے حوالے سے جو ہے میں نے پیش کیا۔ جی اب یہ ایک ان کی ماشاءاللہ خوبصورت غزل ہے۔ نمی سی تیر رہی ہے جو ان فضاؤں میں، نمی سی تیر رہی ہے جو ان فضاؤں میں، جلائے کس نے دیے سر پھری ہواؤں میں، مگن ہے ہر کوئی بس اپنی موج مستی میں، کسے ہے ہوش کے الجھے تیری اداؤں میں، جو دور بیٹھا ہے اوجل میری نگاہوں سے، نظر وہ آئے مجھے چاند کی شعاؤں میں، کیا نہ پاس جنہوں نے میری وفاؤں کا، وہ ڈھونڈتے ہیں وفا آج بے وفاؤں میں،
اب اپنے شہر میں ہوتی ہے بے پناہ وحشت، اب اپنے شہر میں ہوتی ہے بے پناہ وحشت، سکون ملتا ہے زاہد کو تیرے گاؤں میں۔ جی اس طرح کے ماشاءاللہ خوبصورت جو وہ اشعار ہیں اس کتاب میں ہیں، تو یقیناً میں اپنے بھائی کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور اس کتاب کی انشاءاللہ بہت جلد رونمائی بھی ہوگی، اور امید ہے کہ آپ انشاءاللہ اس کتاب کا ضرور مطالعہ کریں گے۔ بہت شکریہ جی۔ سب رنگ پاکستان دیکھتے رہیے، شکریہ۔